السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، اس سے پچھلی ویڈیو میں جس میں عرض کر رہا تھا کہ میں دوران خون آپ کو بتلاؤں گا، کیونکہ ہم جتنی بھی غذائیں کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹو سسٹم سے گزر کر خون بنتا ہے۔ نظام میں آپ سن چکے ہیں۔ اچھا، اب وہ خون کا جو سرکل ہے، خون کو ہر اعضاء تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین انسان کے جسم کا آلہ جو اللہ نے لگایا ہے اسے ہم دل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حکیم صاحب نے دل سے ابتدا کی ہے۔ میں بیماریوں کی ابتدا دل سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو آپ جب پڑھیں گے نا تو قرآن کریم نے جب کسی مرض کا ذکر کیا پہلے پارے میں ہی آتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ہی مرض تھا۔ تو ذکر قرآن نے دل کے مرض کا کہا۔ ہمارے بانی صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالی بھی یہ ارشاد فرما گئے ہیں کہ انسان کی ہر بیماری کا تعلق اس کے دل سے ہی ہوتا ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ تندرست ہے تو اس کی ساری طبیعت، ساری صحت تندرست ہے، اگر وہ بیمار ہے تو انسان کا جسم بھی بیمار ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ معلوم ہوا قرآن کریم نے بھی دل کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل کہا، بانی نظریہ مفرد اعلیٰ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ ہمارے نظریے میں ہم دل کو ہی مد نظر رکھ کر تمام امراض کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور کریں گے۔ اب آئیے، اب دل کا سائز کتنا ہے، دل یہ ہے، دل وہ ہے، یہ ساری باتیں تمام ڈاکٹر حکیم کتابیں فزیالوجی بھری پڑی ہے، بیالوجی۔ میں یہ کہوں گا کیونکہ ہم نے بیماریوں کی ریزن، ان کی کاز، ان کی وجہ تلاش کرنی ہے، اس لیے میں مختصر آپ کو دل کا تعارف کروا دوں کہ دل کے اندر 4 خانے بنے ہوتے ہیں۔ اوپر والے جو 2 خانے ہیں، اوپر والے، ان کو آریکل کہا جاتا ہے۔ نیچے والے جو 2 خانے ہیں ان کو وینٹریکل کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں، ہماری تھیوری میں بطن اور اذن کہا جاتا ہے۔ بطن یعنی پیٹ، اذن یعنی کان۔ اوپر والے جو 2 پارٹس ہیں، جو 2 خانے ہیں، انہیں ہم کان کہہ لیتے ہیں، نیچے والوں کو بطن کہہ لیتے ہیں۔ 4 خانے ہی تسلیم کیے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک ایسا پمپ اللہ نے بنا دیا ہے، سرکولیٹری سسٹم کو جب آپ سنیں، سمجھیں گے، پڑھیں گے فزیالوجی پہ، بیالوجی میں، اب سارے سسٹم آپ جب اناٹومی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ایک ایک عضو کو بہت ساری حفاظتوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ باڈی پارٹس میں کبھی بات ہوئی تو یہ کروں گا۔ اب آپ یہ بات سمجھیں کہ دل مسلسل انسان کے مادر رحم میں منتقل ہونے کے 2 ہفتے بعد سب سے پہلا نشان جو بنتا ہے زندگی کی ابتدا، وہ دل کا نقطہ بن کر حرکت شروع ہوتی ہے، اور پھر آخری سانسوں تک دل دھڑکتا ہی رہتا ہے۔ یہ دل ایک ایسی مشین ہے، ایک ایسا پمپ ہے جو آپ کی کھائی ہوئی غذاؤں سے بننے والے خون کو آپ کے ہر رونگٹے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی حرکات و سکنات، ارادی عضلات، غیر ارادی عضلات، وہ الگ ٹاپک۔ آج میں نے دوران خون کو آپ کو سمجھانا ہے کہ اب دل سے خون نکلا، اورتا شریان سے، شریان آدم ہم اسے کہتے ہیں، اور وہ بڑی شریان دل کو جو پمپ کر کے نکالا جا رہا ہے خون کو، اللہ نے اس کو بھی بہت مضبوط بنایا ہے۔ دل کے اندر کے جو خانے، جس طرف سے خون باہر ہوتا ہے، وہ بھی ڈبل ان میں
اللہ نے پرت لگائے ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا ایک پمپ ہے جس نے 70-80 سال کم از کم اس امت کی عمر کے مطابق عرض کر رہا ہوں مسلسل چلنا ہے۔ چل کر کرنا کیا ہے؟ اس کو پورے جسم میں خون تقسیم کرنے کا کام سونپا گیا ہے، اس لیے یہ آرام کی حالت میں بھی لیٹے اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ خون اخلاق کا مرکب ہے، ہماری کھائی ہوئی غذاؤں کے تمام اثرات انسان کے خون میں آ جاتے ہیں۔ ٹھنڈا کھائیں، گرم کھائیں، تر کھائیں، خشک کھائیں، جو چیز ہم کھائیں گے ان چیزوں کے اثرات سے ہی خون بنے گا۔ اب خون کا سائنس جب تجزیہ کرتی ہے تو ایک طرف پلازما نکال دیتی ہے، ایک طرف سیل نکال دیتی ہے۔ اب پلازما چونکہ 55% یعنی 55% پلازمے میں پانی ہوتا ہے، پانی پہ مشتمل ہے، اور باقی حصہ جو ہے وہ سیلز پر مشتمل ہے، جیسے RBCs ہو گئے، WBCs ہو گئے، پلیٹلیٹس ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں بعد کا مسئلہ ہے۔ آخر یہ چیزیں خون کے اندر کوئی الگ غذا کھا کر نہیں بنائی جاتی۔ عام انسان غذائیں کھاتا ہے تو اس میں ریڈ سیل بھی بن جاتے ہیں، وائٹ سیل بھی بن جاتے ہیں، پلیٹلیٹس بھی اس میں بن جاتے ہیں۔ اس خون کا اگر تجزیہ کریں تو اس کے اندر اللہ کے نظام کو دیکھیں کہ آکسیجن کو 65% ہم نے تجزیہ کیا، اسی طرح کاربن ہے، نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، تمام گیسز بھی موجود ہیں، تمام سیلز بھی موجود ہیں، اور اس نظام کو لے کر اور یہ گیسز کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، خون کے اندر پلیٹلیٹس کہاں پیدا ہوتے ہیں، یہ میں سلسلہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بتلاؤں گا۔ بون میرو سسٹم کیا ہے، ہڈیاں ریڈ سیل کیسے پیدا کرتی ہیں، وائٹ سیل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس کب اور کیسے کم ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب میں یہ ریسرچ کر رہا ہوں اور بڑے سالوں سے اس پہ انشاءاللہ میرا کامیاب ایک تجربے ہو رہے ہیں کہ جو آج ہمارے ملک میں نئی مرض پھیلی ہے جسے ڈینگی کہہ رہے ہیں، مچھر کو جو ہم ثابت کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس پر چونکہ پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں تو کیا سائنس یہ تجزیہ نہیں کر سکتی کہ پلیٹلیٹس ڈھیروں کس چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اگر انسان اس مچھر کے لڑنے سے پہلے پلیٹلیٹس ٹھیک تھے تو یہ یکدم ایک مچھر کے ڈسنے سے یا 2-4 مچھروں کے ڈسنے سے پوری باڈی میں پلیٹلیٹس کم ہو کے خون بہنے لگ گیا، سر درد ہو گئی، بخار ہو گیا، الٹیاں آ گئی، ایک ایسی مرض آ گئی جو چند دنوں میں چند گھنٹوں میں موت کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا اس پہ تجزیہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے، بہت محنت ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، لیکن سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ اس پر میں مکمل بحث کروں گا۔ تو آج میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خون کے اندر سردی، گرمی، تری، خشکی، ٹھیک ہے، یہ سارا نظام مرکب غذاؤں سے بنتا ہے، اور یہ دل اتنی تیزی سے پمپ کر رہا ہے کہ اس کی اورتا شریان شرم اعظم سے لے کر خون کھلے طریقے سے باہر نکلتا ہے اور آگے ڈیوائیڈ ہوتا ہے، دماغ کو بھی جاتا ہے، دائیں بائیں بازوؤں کو بھی، پیٹ، آنتوں، گردوں کو بھی، جگر کو بھی، رائٹ اور لیفٹ دونوں ٹانگوں کو بھی، ٹیسٹس کو بھی، اور مزید جہاں کہیں اللہ نے اس کی وائرنگ کر رکھی ہے، جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کا ہم بورڈ اٹھائیں نا تو نیچے تارے ہی تارے نظر آتی ہیں۔ یہ اتنی شریانیں باریک ہیں کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان شریانوں کو اگر ہم ایک لمبے دھاگے کی صورت میں بنائیں تو اس پوری دنیا کا 1.5 چکر کاٹے گی، تقریباً 60,000 کلومیٹر لمبی۔ یہ وہ شریانیں ہیں جنہیں ایک منٹ کے اندر باڈی میں چونکہ 5-6 کلو خون ہوتا ہے، 5-6 لیٹر، ایک منٹ کے اندر وہ 5-6 لیٹر اپنے سرکل میں آ کر دوبارہ صاف ہو کر پھر خوراک مل کر یہ چلتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے دوران خون میں؟ خون پھیپھڑوں سے کاربن کو خارج کر کے جب شریان سے جسم کی تقسیم کے لیے نکلتا ہے
تو جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ہر غذا پہنچاتا ہے۔ انسان کے جسم میں ہڈیاں جو ہیں وہ سب سے سرد مادے کی بنی ہیں۔ انسان کے جسم میں عضلات جو ہیں، پٹھے جو ہیں، یہ سب سے خشک مادے کے بنے ہیں۔ بال انسان کے سب سے زیادہ خشک مادے کے بنے ہوئے ہیں، بال انسان کے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب خون نے بالوں کو بالوں کی حیثیت کے مطابق غذا پہنچانی ہے، ہڈیوں کو ہڈیوں کی طاقت کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق غذا پہنچانی ہے۔ برین کو ان کے مطابق خون دینا ہے، جگر کو اس کے مطابق، گردوں کو، آنتوں کو، پتے کو، لبے کو، ٹیسٹس کو، اندرونی تمام نظام میں چھوٹے چھوٹے جو سیلز ہیں، جو خامرے ہیں، خلیے ہیں، ٹیشوز ہیں، جو پارٹس انسان کے اندر موجود ہیں، ان تک ذرے ذرے میں یہ خون پہنچا رہا ہے دل۔ اب ہوتا کیا ہے؟ جگر چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ خون کو طبخ دے کر، خون کو پکا کر، اس کو چھانٹی کر کے سارے رنگ روپ جو ہیں اور ساری اخلاط جو ہیں وہ جگر میں جا کر کے تیار ہوتی ہیں، اور خون بھی حقیقت میں جگر میں ہی جا کر تیار ہوتا ہے۔ جب کیلوس کیمیوس سے غذا آگے ماساریکا کے راستے جگر میں جاتی ہے تو وہاں یہ غذا پکتی ہے۔ یہ کیلوس کیمیوس جو دودیا شکل کا کچا خون ہوتا ہے، یہ پکتا ہے، تو اس پکنے میں 4 حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ ایک سے خون بنتا ہے، ایک سے سفرا بنتا ہے، ایک سے بلغم بنتی ہے، ایک سے سودا بنتا ہے۔ اور سودا سے میرے دوستو ہڈیاں، کریاں، رباط، سخت پٹھے اور بال اور ناخن، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو ایک معیار رکھتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہڈی کا مادہ ہے تو وہ ہڈی ہی پیدا کرے گا، وہ کری بھی پیدا کرے گا، وہ رباط بھی پیدا کرے گا، نرم ہڈیاں بھی بنائے گا۔ کان میں دیکھیں کیسی ہڈی ہے، ناک میں کیسی ہڈی ہے۔ جب بچہ نومولود ہوتا ہے تو اس کے سر کو دبا کے عورتیں ایک شیپ بنا لیتی ہیں خوبصورت، وہ نرم ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ سخت ہڈیاں ابھی نہیں بنی ہوتی، خون اس میں یہی دوڑ رہا ہوتا ہے۔ میں توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں کہ خون اس میں یہی دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کا نظام ابھی بہت نرم ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب انسان جب بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی ہڈیوں کو آپ دیکھیں وہ کیسا نظام ہوتا ہے، سخت اور تھکنس اور ہارڈ پن آ جاتا ہے۔ ذرا سا بھی بزرگ آدمی جب گرتا ہے، چوٹ لگتی ہے تو جھٹکے میں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بچہ دن میں 10 دفعہ گرتا ہے، ہلکی سی خراچیں آتی ہیں، چی پی کر کے اٹھ جاتا ہے، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹتی، خدا نہ خواستہ کوئی بڑی ضرب نہ لگ جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خون نے ہی محض سر سے پاؤں تک پہنچ کر انسان کے ہر اعضاء، ہر پارٹس، ہر سیلز، ہر چیز کو اس کے مطابق کی غذا دینی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جگر کی غذا خون دماغ کو دے دے، دماغ کی غذا خون دل کو دے دے، گردوں کی غذا خون مقصد ہے وہ جگر کو دے دے، اور ٹیسٹس کی خصیوں کی غذا وہ الگ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ نظام قدرت اور فطری نظام جو نظریے کے تحت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں بیمار ہونے کے بعد سوچنا چاہیے ہم بیمار کیوں ہوئے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے باڈی کا نظام کیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ خود پرہیز کرتے ہیں، آپ سردیوں میں گرم چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، گرمیوں میں سرد چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوستو نظام خون کے تحت آپ کی کھائی ہوئی غذاؤں کے اثرات آپ کے خون پر آتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خون کے دوران میں جس جگہ پر مرض کی ابتدا ہوتی ہے، مرض کیسے شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں آپ بڑی محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔